وفاقی آئینی عدالت نے ایک آج اہم ترین فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کا جو دائرہ کار تھا، جو اس کا فیصلے تھے کراچی میں کمرشل بلڈنگ سے متعلق، اس سے متعلق وفاقی آئینی عدالت نے ایک نیا راستہ دیا ہے، ایک نئی قانونی ایک آئینی کلیئرٹی دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی فیصلوں کے نتیجے میں ہی سینکڑوں کراچی کے شہری متاثر ہوئے، عمر بھر کی جمع پونجی ان کی لٹ چکی اور وہ بے گھر ہیں، اور بھی بہت سے ایسے فیصلے ہوئے۔ لیکن اب وفاقی آئینی عدالت نے ایک مستقل طور کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے۔ اس کے آنے والے دنوں میں کراچی کی جو کمرشل عماراتیں ہیں ان سے متعلق کیا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد حسن بخشی صاحب، چیئرمین آباد ہیں۔ حسن بخشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ 16 جون 2021 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نصلت ٹاور سے متعلق فیصلہ دیا۔ وہ سمجھ سے بالا تر تھا، کوئی 41 سے زائد ایسی فیملیز تھی جنہوں نے وہاں پہ اپارٹمنٹس خریدے ہوئے تھے، وہ بے گھر ہوئے، نصلت ٹاور کو گرا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اطلاعات آئیں کہ ابھی تک ان کو کمپنسیشن نہیں ہوئی۔ لیکن اب وفاقی آئینی عدالت نے تو سپریم کورٹ کے دائرہ کار کو ہی اڑا کے رکھ دیا ہے۔ تو سر، آنے والے دنوں میں کراچی پر اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے، اور نصلت ٹاور کے متاثرین کا سر اب کیا بنے گا؟ دیر آئے درست آئے، اگرچہ یہ فیصلہ ہونے میں 8 سال لگے، اور میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے 8 سیکنڈ بھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ بالکل۔ اور یہ 8 سال وہ 44 فیملیز جو نصلہ ٹاور میں مقیم تھی، اور اس کے علاوہ وہ فیملیز جنہوں نے رائل اپارٹمنٹ میں مکانات بک کیے ہوئے تھے، اس کو بھی مسمار کیا گیا جسٹس گلزار صاحب کے حکم پہ۔ جی، وہ سفر ہوتی رہی، انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پیارے اللہ کو جا ملے چند لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اس فیصلے نے بہت خوشائن فیصلہ ہے، ایک بات کا تعین کر دیا کہ کتنا بڑا ہی ادارہ ہو یا کتنا بڑی ہی پوزیشن پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو، تو جو رول آف لا ہے وہ فالو ہونا چاہیے۔ اس کیس میں ہوا یہ کہ ایک لیاری کی بلڈنگ کا کیس چلتا چلتا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچا، جس میں اس نے 2 منزل ایکسٹرا ڈالی ہوئی تھی، جس پہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دینا تھا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے برعکس سپریم کورٹ نصلہ ٹاور اور دیگر بلڈنگوں میں داخل ہو گئی، اور جو ڈیو پروسیس آف لا ہے، جس کے مقصد سے میں یہ کہتا ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم نے دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ لوور کورٹ ہونے چاہیے، وہاں ایویڈنس ہوگا، آرگیومنٹ ہوگا، وہاں ججمنٹ اگر غلط ہو گئی تو ہائی کورٹ میں صحیح ہونے کا موقع ملے گا، وہاں غلط ہو گئی تو سپریم کورٹ میں صحیح ہونے کا موقع ملے گا۔ حسن بخش صاحب، یہ ضرور بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، اب تو وفاقی آئینی عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا قانونی آئینی ادارہ کار نہیں تھا، اس نے اوور سٹیپنگ کی، تو آپ اس سارے معاملے سے واقفیت رکھتے ہیں، اگر قانونی گنجائش نہیں تھی تو کیا ذاتی کوئی رنجش تھی کہ پورا ایک نصلت ٹاور کو اڑوا دیا گیا؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں ایگو، ضد اور ذاتیات، اس کے سوا اس کیس میں اور کچھ نہیں تھا۔ اسی شہر کراچی میں اسی دوران 18,000 ایکڑ زمین بحریہ کی پینلٹی لگا کے ریگولرائز کر دی گئی۔ جی، ان کا 100 گز لینڈ ایکسٹرا تھا۔ اگر یہ بھی ابھی ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا، اگر غلط بھی تھا 1 منٹ کے لیے مان دیا جائے تو اس پہ بھی پینلٹی لگا دی جاتی تھی، اسی طرح لگائی جا سکتی تھی۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو پینلٹی لگا کے ریگولرائز کیا گیا، اسی طرح بنی گالا کو پینلٹی لگا کے ریگولرائز کیا گیا۔ چونکہ اس میں غریب کراچی کے لوگ درمیانے طبقے کے رہتے تھے تو ان کو انصاف نہیں ملا، ان کو انصاف اس طریقے کا ملا جہاں جیسے ایک بادشاہی ایک دربار میں ملتا ہے کہ بادشاہ صاحب نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، کسی کو لٹکا دیا جائے تو لٹکا دیا جائے، کسی کو جیل میں ڈال دیا جائے تو ڈال دیا جائے۔ بالکل سر، اب یہ ضرور بتائیے گا، جی یہ ضرور سر اس میں کلیئر کر دیجیے گا، اب جو وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ ہے اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بڑا قانونی اختیار دیا گیا ہے، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بھی ایسی داستانیں ہیں کہ جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد انسان کہتا ہے کہ الحفیظ والامان، مطلب انسان امان مانگتا ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو امپاور کر دیا ہے، وہ کچھ قانون کے مطابق اپنی ریٹ منوائے گی، بے ضابطگیاں نہیں ہوں گی، تاکہ مستقبل میں ایسا منظر ہمیں دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے۔ نہیں دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ نے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے کوئی زیادہ اختیارات دے دیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ریگولیٹر کی اور پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ ایک بلڈنگ قانون کے مطابق بنے، اور اگر کوئی وائلیٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لے، اور کسی
बिल्डिंग का केस मुख्तलिफ कोर्टों से होता आता है तो उस पे कानूनी कार्रवाई बिल्कुल की ठीक, जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ठीक, ना? बिल्कुल ये ठीक। जो एक जनरलाइज्ड ऑर्डर है जी, कि तमाम बिल्डिंगों को बम से उड़ा दिया जाए, ये बिल्कुल गलत ठीक, ऑर्डर है। ये गलत ऑर्डर था, इसका बिल्कुल। नुकसान ना सिर्फ इन फैमिलीज को हुआ, बल्कि इसका नुकसान कराची में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहद हुआ। तमाम कारोबार कई साल तक मुंजमद रह गया बिल्कुल ठीक, क्योंकि एक जी, अनसर्टनिटी की फिजा फैल गई। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये गैर यकीनी समझता हूँ जी, अब ये प्लॉट बिक के इन लोगों को कंपनसेट होना चाहिए जो ठीक, मकीन थे। ठीक, ना सिर्फ ये बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा डालना चाहिए, जी, बल्कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेस मैं समझता हूँ जस्टिस गुलजार ने भी इनसे माजरत करनी चाहिए और बिल्कुल इस ठीक, कंपनसेशन में अपना टोकन पार्टिसिपेशन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, ताकि मुल्क में एक मिसाल कायम हो कि अगर कोई बड़े ओहदे पे बैठा है और कोई गलत फैसला करता बिल्कुल है ठीक, और बाद में वक्त बताता है वो फैसला गलत था, बिल्कुल ठीक, तो वो उससे माजरत भी करता है और अब इसको सही करने बिल्कुल में ठीक, अपना रोल भी बिल्कुल करता है। ठीक। मोहम्मद हसन बख्शी साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की और हम भी तवक्को करते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, माजरत करनी चाहिए और कंपनसेशन के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहिए। चूँकि वफाकी आईनी अदालत का फैसला जो कि बहुत ही काबिल तहसीन है, जिससे पूरी कराची के लोगों को एक नई उम्मीद मिली है, ताहम जस्टिस गुलजार का किरदार ज़रूर बनता है कि अगर उनसे जिस वजह से भी गलती सरजद हुई, उनको इसके ऊपर आवाम से मादरत ज़रूर करनी चाहिए।